بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 10th کلاس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تفہیم و عبارت کر رہے ہیں۔ آج ہمارا پیراگراف نمبر جو ہے وہ 13 ہے، اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ قائد اعظم ہمیشہ سے ایماندار، باہمت، نڈر اور مستقل مزاج انسان تھے۔ ان کا دامن لالچ اور ہوس سے پاک تھا۔ وہ کسی جج یا ساتھی وکیل سے بھی اپنی شان کے خلاف کوئی لفظ سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ نامساعد حالات میں گھبراتے نہیں تھے اور نہ کبھی دغا اور فریب سے کام لیتے تھے۔ ان کی سیاست صاف ستھری اور پاکیزہ تھی۔ وہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے توڑ پھوڑ اور خلاف قانون اقدامات کے سخت مخالف تھے۔ جس بات کو حق سمجھتے اس کے بارے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے اور نہ ہی مصلحت کوشی سے کام لیتے تھے۔ خوش پوشی کا انہیں بے حد شوق اور سلیقہ تھا جو آخر تک قائم رہا۔ ہندوستان کے کتنے ہی وائسرایوں نے ان کی خوش پوشی کی تعریف کی۔ ان کی زندگی کے آخری چند سالوں میں ان کی شہرت بام عروج پر پہنچ گئی تھی۔ پاکستان کا قیام ان کا عظیم کارنامہ ہے۔ جی 10th کلاس، اب ہم جو ہے اپنی ایکسرسائز سولو کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، قائد اعظم جو ہے وہ کس قسم کے انسان تھے؟ ہمارا جواب ہے قائد اعظم ایک نہایت ایماندار، جرأت مند، نڈر اور استقلال والے انسان تھے۔ کبھی بھی جو ہے امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، ایماندار تھے، ہر کام جو ہے وہ بہادری سے کرتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے اور ان کا مزاج جو ہے وہ مستقل تھا۔ انہوں نے ہمیشہ نامساعد حالات یعنی مشکل حالات میں، نامساعد کا مطلب ہے مشکل حالات میں، انہوں نے ہمیشہ نامساعد حالات کے مقابلے میں مسکراہٹ کے ساتھ فتح پائی اور زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ جتنے بھی مشکل حالات جو ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آئے، وہ کبھی ان سے گھبراتے نہیں تھے بلکہ ہمت سے، حوصلے سے جو ہے اس کو حل کرتے تھے اور کبھی بھی جو ہے وہ نا امیدی کا شکار نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی کبھی کسی کو دھوکہ دیتے تھے۔ ہمارا سوال نمبر 2 ہے، قائد اعظم کا سیاسی رویہ جو ہے وہ کس قسم کا تھا؟ ہمارا جواب ہے قائد اعظم ایک صاف گو سیاست دان تھے، اس لیے ان کا سیاسی رویہ جو ہے وہ واضح تھا۔ کیونکہ جب قائد اعظم نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ کانگریس جوائن کی تھی تو ان کا یہی جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ دونوں مسلمان اور ہندوستان کے ہندو لوگ جو ہیں وہ مل کر انگریزوں سے آزادی حاصل کریں گے اور دونوں ہی ایک دوسرے کے حق میں ہیں۔ لیکن بعد میں انہیں آہستہ آہستہ اس بات کا علم ہوا کہ جو کانگریس کے جو ہیں وہ لوگ ہیں وہ صرف اور صرف اپنا مفاد سوچتے ہیں اور مسلمان کو غیر قوم یا دوسری قوم سمجھتے ہیں۔ وہ ان کا پلان یہ تھا کہ جب انگریز یہاں سے جائے تو تمام اقتدار جو ہے ان کے حوالے کر جائیں اور مسلمان جو ہیں وہ دوسری قوم ٹھہریں، یعنی ان کی غلام قوم، جس کی وجہ سے جو ہے قائد اعظم نے کانگریس کو جو ہے خیر بات کہا اور بعد میں جو ہے مسلم لیگ جوائن کی تھی۔ وہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے سیاسی جوڑ توڑ اور خلاف آئین اقدام کے سخت خلاف تھے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی اپنے سیاسی مقصد یا اپنا جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر یعنی اپنے مفاد کے لیے وہ کبھی بھی کوئی ایسا اقدام نہیں کرتے تھے جس میں جو ہے سیاسی مقصد کے لیے یا کوئی جو ہے ہائی لیول کی ویکینسی حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی قسم کا جوڑ توڑ کرتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ آئین میں بھی جو ہے کوئی چینجز نہ لائے جائیں اور جیسا کام سب کے حق میں بہتر ہو ویسے ہی کیا جائے۔ وہ اصولوں کی سیاست کے آئینہ دار تھے۔ وہ کہتے تھے جو سیاست جس اصولوں کے لیے قائم کی گئی ہے اسی پوائنٹ آف ویو کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے تمام اقدامات جو ہے وہ کیے جائیں۔ وہ مصلحت کوشی سے کام نہ لیتے تھے اور نہ ہی کبھی کوئی ایسا وعدہ کرتے تھے کہ جسے بعد میں وہ پورا نہ کر سکیں یا کوئی ایسا سمجھوتا نہیں کرتے تھے کہ بعد میں انہیں خود ہی پچھتانا پڑے یا دوسروں کو اس کا نقصان ہو۔ سوال نمبر ہمارا 3 ہے 10th کلاس، قائد اعظم کا عظیم کارنامہ کون سا ہے؟ جواب ہے بانی پاکستان کا عظیم کارنامہ پاکستان کو معرض وجود دینا تھا، کیونکہ اس کی تعبیر جو ہے وہ علامہ اقبال نے دیکھی تھی اور اس کو عملی جامہ جو ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دن رات کی کوشش اور محنت سے جو ہے وہ حاصل کیا، یعنی پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں لے کر آئے۔ سوال نمبر ہمارا 4 ہے، ہندوستان کے وائسرایوں نے قائد اعظم کی کس وصف کی تعریف کی ہے؟ ہمارا جواب ہے ہندوستان کے بہت سے وائسرایوں نے قائد اعظم کی خوش پوشی کی تعریف کی ہے۔ یہاں خوش پوشی آپ جانتے ہیں 10th کلاس کے لباس، قائد اعظم ہم نے ریڈنگ میں بھی پڑھا ہے کہ قائد اعظم کو جو ہے وہ اپنے لباس کے حوالے سے بہت زیادہ کانشیس تھے، انہوں نے بہت زیادہ شوق تھا کہ ان کا لباس بہترین ہو اور آخری دم تک یعنی مرتے دم تک ان کا لباس سب سے زیادہ بہترین تھا۔ یعنی قائد اعظم انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب لباس
جو ہے وہ پہنتے تھے۔ سوال نمبر ہمارا 4 ہے، اس عبارت کا عنوان تحریر کیجیے۔ ہمارا جواب ہے، اس عبارت کا عنوان ہے عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح۔ جی 10th کلاس ہمارا پیراگراف نمبر 15 ہے اور یہ ہمارا لاسٹ پیراگراف ہے، اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ اقبال کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ ایک باعمل شاعر تھے۔ انہوں نے شعر کے ذریعے اسلامی تعلیمات، حسن اخلاق، خودی فکر، درویشی اور مغرب سے بیزاری کی تلقین کی اور اپنے عمل کے ذریعے اس کا ثبوت مہیا کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد میں اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق شرکت کی۔ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے یورپ کا سفر کیا، اسلامی کانفرنس میں شرکت کے لیے فلسطین گئے، نیز اسلامی افکار اور فلاسفہ کی اشاعت کے لیے ہندوستان کے مختلف علاقوں دہلی، حیدرآباد، دکن، مدراس اور بنگلور وغیرہ کے دورے کیے۔ مسلمانوں کے اصرار پر پنجاب اسمبلی میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے انتخاب میں حصہ لیا اور 3 سال تک اسمبلی میں مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑی، حتیٰ کہ اسلام کے نفاذ کے لیے ایک الگ خطۂ زمین کے حصول کی راہ دکھائی۔ 10th کلاس آپ جیسے کہ جانتے ہیں علامہ اقبال نے 1930 خطبہ الہ آباد میں جو ہے وہ اشارہ کیا تھا کہ میں جو ہے ان ایریاز میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک الگ ملک کا جو ہے وہ تصور دیکھتا ہوں، یا مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں مسلمانوں کو ایک الگ وطن کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آزادی اور تعمیر نو کا ولولہ تازہ عطا کیا۔ یہ 10th کلاس پیراگراف ہم نے ریڈ آؤٹ کر لیا ہے۔ اب ہماری ایکسرسائز ہے سوال نمبر 1، اس عبارت کا موضوع عنوان تحریر کیجیے۔ اس عبارت کا موضوع عنوان ہے اقبال کی انفرادیت۔ اقبال کی انفرادیت کلاس کیسے تھی کہ علامہ اقبال جو کہتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے، یعنی باعمل شاعر تھے۔ یہ نہیں کہ کسی کو کہا، فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں آپ نماز قائم کریں لیکن میں خود اس پر عمل پیرا نہ ہوں تو میں ایک باعمل جو ہے وہ ٹیچر نہیں کہلا سکتی۔ بالکل ایسے اقبال کی انفرادیت یہ تھی کہ وہ جو چیز دوسروں کو تلقین کرتے تھے خود بھی اس پر عمل پیرا تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، اقبال نے ہمیں شعر کے ذریعے کیا تلقین کی ہے؟ جواب ہے، علامہ اقبال ہماری قومی شاعر ہیں۔ انہوں نے ہمیں اپنے اشعار کے ذریعے اسلامی تعلیمات، حسن اخلاق، خودی فکر، درویشی اور مغرب سے بیزاری کی تلقین کی اور اپنے عمل سے اس کا ثبوت فراہم کیا۔ جیسا کہ ہم نے 9th کلاس میں جو ہے وہ علامہ اقبال کی نظم پڑھی تھی، 10th کلاس پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس میں کیا تھی تمام صورتحال کہ مسلمانوں کے عروج سے لے کر زوال کی تمام تر کنڈیشنز کس وجہ سے، کیوں اور کن کوتاہیوں کی وجہ سے، اور ہمیں اب جو ہے ہم کن مسائل کا شکار ہیں یا ہمیں آئندہ کیا کرنا چاہیے کہ جس سے ہم اپنا کھویا ہوا وقار جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے جو ہے ہمیں اس طرح کی جو ہے وہ تلقین کی ہے، یعنی اسلامی تعلیمات، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا، قرآن اور حدیث یعنی اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا، حسن اخلاق اپنا اخلاق بلند کرنا، اچھا کرنا، بہترین کرنا، دوسروں سے اچھے طریقے سے پیش آنا، خودی 8th کلاس میں ہم نے ان کی نظم پڑھی تھی علامہ اقبال کی، خودی کا جو سرنیحہ لا الہ الا اللہ، یعنی جس نے خودی سے مراد اللہ کو ایک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ خودی میں آتی ہیں۔ اور جو ہے جس نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ کو یعنی پہچان لیا۔ فکر سے مراد کے علامہ اقبال کا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہر چیز طلب کرنا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، نہ کہ کسی دوسروں کے سامنے، یہ وہ والی فکر۔ درویشی سادہ زندگی اختیار کرنا اور مغرب سے بیزاری کی تلقین کی، یعنی علامہ اقبال نے مغرب سے بیزاری کا اظہار نہ صرف ہمیں تلقین کی بلکہ عمل پیرا بھی ہوئے۔ یعنی آپ یورپ گئے 1905 سے 1908 تک، لیکن اس ڈیوریشن میں آپ نے ان کی کوئی بھی جو ہے وہ چیز اپنے اوپر جو ہے وہ لاگو نہیں کی بلکہ اپنے اسلام کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کی۔ واپس آ کر بھی جو ہے اپنے دین کے مطابق جو ہے دوسروں کو اسے آگاہ کیا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہم اس کے قریب ہوں گے تو کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر ہوگی، اور آپ نے اپنے اس عمل سے سب کو بتایا۔ ہمارا سوال نمبر 3 ہے 10th کلاس، علامہ اقبال نے اسلامی افکار کی اشاعت کے لیے کن علاقوں کا دورہ کیا؟ ہمارا جواب ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی افکار کے لیے ہندوستان بھر کے مختلف علاقوں دلی، بنگلور، حیدرآباد، دکن اور مدراس کے دورے کیے اور اپنے افکار عالیہ سے عوام کو آگاہی دی۔
اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ہندوستان میں جو مسلمان تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا اسلام ہی جو ہے وہ کھو چکے تھے یا جو ہے وہ دین نہیں مانتے تھے، اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تھے، یا پھر قرآن مجید کو آخری کتاب جو ہے وہ نہیں مانتے تھے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ ایک اللہ کو مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے آخری نبی، اور جو ہے قرآن پاک کی تلاوت اور تمام جو ہے چیزیں ایک مسلمان کے اندر جو تھی. لیکن صرف کیا چیز تھی؟ حق کی آواز جو ہے وہ بلند نہیں کر پا رہے تھے، وہ دب چکے تھے، کہیں تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے، اسلام سے بہت دور. یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو ایک مسلمان کے لیے ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن رہی تھیں. تو علامہ اقبال نے اپنے میسیجز کے ذریعے، اپنے اشعار کے ذریعے، اپنے خطبات کے ذریعے جو ہے وہ مسلمان کو بتایا کہ اسلام کے قریب ترین ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم جو ہے بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہی عروج اور وہی جو ہے وہ کامیابی عطا کرے جو کئی سالوں پہلے جو ہے تمہارے آباء و اجداد کی ہوتی تھی. اور وہ اپنے افکار علیہ یعنی اپنے خیالات کے ذریعے جو ہے وہ عوام کو آگاہ کرتے تھے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں ہم جو ہے ایکسیپٹ کر کے جو ہے آگے کامیابی اور ترقی حاصل کر سکتے ہیں. جی 10th کلاس ہمارا پیراگراف جو نمبر ہے 15 وہ کمپلیٹ ہوا. 13 اور 15 جو ہے میں نے آپ کو پیراگراف کروایا ہے. آج ہماری تفہیم و عبارت الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں. آپ نے انہیں اچھے طریقے سے اب پریپیئر کر لینا ہے. انشاءاللہ جو ہے وہ اب نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.